السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جیت ہوگی ہار ہوگی، جیت ہوگی ہار ہوگی، یہ بات بعد میں ہوگی، فی الحال وفا ہوگی، وفاداری ہوگی اور سریعان ہوگی۔ میں یقین کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات بحیریت سے ہوں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنی بحیریت و عافیت میں رکھے، آمین۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے استاد و رہنما جموں و کشمیر۔ میں نے سب سے پہلے استاد کا نام اس لیے لیا ہے کہ استاد ایک ایسی ہستی ہے جو جس چمن میں رہتا ہے یا جس چمن میں وہ ہستی رہتی ہے، اس چمن کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سینچ کے رکھتی ہے، کیونکہ اس چمن کے جو بڑے بڑے عہدیدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک استاد بناتا ہے۔ جیسا کہ چمن کا سب سے بڑا جو عہدیدار شخص ہوتا ہے، چمن کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا نام ہے رہنما۔ استاد رہنما کو بناتا ہے اور رہنما پھر چمن کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ میں نے استاد کے لیے اس لیے کہا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل چلاتا ہے اسے استاد کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم سب لوگوں نے سنا ہے کہ سقراط نے افلاطون کو پڑھایا، افلاطون نے ارسطو کو، اور ارسطو نے سکندر اعظم، اور وہ سکندر اعظم جو دنیا پہ راج کرنے کے لیے چل پڑا اور دنیا پوری پہ حکومت کی، ایک استاد کو مان کر، ایک استاد کی بات کو سمجھ کر اس شخص نے دنیا پہ راج کرنے چل پڑا اور اپنی قوم کو بچانے چل پڑا، تاکہ میری قوم کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اس لیے ہماری ریاست جموں و کشمیر میں آج کل انتخاب ہو رہے ہیں، یعنی کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ لوگوں کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہوئے اپنا رہنما خود چنیں اور صحیح چنیں، کیونکہ جس قوم کا رہنما اچھا ہوتا ہے وہ قوم کبھی ڈگمگاتی نہیں اور نہ ہی وہ قوم ڈرتی ہے، کیونکہ اس قوم کے آگے ایک دلیر بہادر رہنما کھڑا ہے، اور رہنما کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ رہنما اپنے باغ کو سنبھال کر رکھتا ہے، اپنی قوم کی ہمیشہ اس کو فکر رہتی ہے۔ اس لیے جموں و کشمیر میں جو رہنما ہیں، جو دو جماعتیں ہیں، وہ صرف دو ہی جماعتیں ہیں جو جموں و کشمیر کی عوام کو بھی بچا کے رکھیں گی اور جموں و کشمیر کو بھی بچا کے رکھیں گی۔ وہ دو ہیں صرف، ایک کا نام کانگریس اور دوسرے کا نام NC، یعنی کہ نیشنل کانفرنس۔ کیونکہ آپ نے دیکھا اور میں نے بھی سنا، ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہماری ریاست کا کیا حال ہے۔ ہماری ریاست کن جماعتوں کے ہاتھ میں تھی، جیسے ہی ان جماعتوں نے ہماری ریاست کو ہاتھ میں لیا اور حال کیا حال کر دیا۔ پہلے ریاست کو توڑا، پھر 35A کو ختم کیا، پھر 370 کو ختم کیا۔ ہماری ریاست جموں و کشمیر کی عوام کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ دو چیزوں کو ختم کر کے انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے اس کی بار ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے رہنما کا صحیح انتخاب کریں، صحیح چنیں، اور مجھے یقین ہے کہ بڑی باشعور عوام ہے ہماری جموں و کشمیر، مجھ سمیت بہت اچھی عوام ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا رہنما کون ہے اور ہم نے کس رہنما کو الیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے کس رہنما کو چننا ہے۔ آپ لوگ اور ہم سب مل کر ریاست کی ایک بہترین باغ ہے، اس باغ کے لیے ہمیں ایک بہترین مالی چاہیے۔ وہ مالی صرف دو جماعتوں سے نکل کر آئے، وہ دو جماعتیں ہیں، میں نے پہلے بھی نام لیا، کانگریس
اور NC یعنی کہ نیشنل کانفرنس۔ اس لیے کسی بھی ششوپن میں، کسی بھی اور مسئلوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنا سوچے سمجھے اپنا ووٹ، اپنا حق رائے دہی ان دو جماعتوں کو دے کر ان کو آگے بھیجیں۔ انہوں نے جو الائنس کیا ہے یہ ہماری فلاح و بہبودی کے لیے کیا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک وقت ایسا آئے گا ہماری جموں و کشمیر کی ریاست پھر ایک بار ریاست ہو کے سامنے آئے گی، کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں، پچھلے کچھ سالوں میں یعنی کہ 5 اگست 2019 کو ہماری ریاست کا دفعہ توڑ دیا، ہماری ریاست کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، ہماری ریاست کو UT بنا دیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کرنا، نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کرنا، وہ نیتوں سے نتیجے نکال دیتا ہے۔ شاید میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھی سی لگیں، کیونکہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ صرف جموں و کشمیر کی فلاح و بہبودی کے لیے کہی، وہ آپ لوگوں کے لیے اور اپنے حق کے لیے کہی، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں اور اپنا حق چنیں، کیونکہ علامہ اقبال صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ تو ڈوب جاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی کہ اگر صحیح راستے پہ یعنی کہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچو گے تو ڈوب جاؤ، اگر صحیح رہنما نہیں چنو گے تو ڈوب جاؤ، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں جموں و کشمیر میں انتخاب ہو رہے ہیں، اور انتخاب کا انتخاب ہو رہا ہے۔ ہمارا، آپ کا اور سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ صحیح انتخاب کریں اور اپنا رہنما صحیح چنیں، اور اپنے ان دو شخصیات کی، ان دو شخصوں کی اچھے سے قدر کریں، ایک استاد کی اور ایک رہنما کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کرو گے اور ان باتوں کو غور سے سنو گے، اور ایک اس ادنیٰ سے طالب علم کی ان باتوں پہ عمل کرو گے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں انہی الفاظوں پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ والسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نگہبان۔